بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک نیا سیاسی اتحاد قائم ہو گیا ہے، جس میں اپوزیشن کی 6 جماعتیں شامل ہیں۔ ان 6 جماعتوں کا سربراہ پختون ملی عوامی پارٹی، جسے پشتون ملی عوامی پارٹی بھی کہتے ہیں، کہ سربراہ محمود خان اچکزئی ہے۔ تحریک تو ابھی چلی نہیں، ابھی تحریک نے ایک پشین میں جلسہ کیا ہے، جو جلسہ تو تھا تحریک تحفظ آئین، لیکن وہ دراصل جلسہ تھا عبدالصمد اچکزئی، جو کہ محمود خان اچکزئی کے والد محترم ہیں، جنہیں کئی سال قبل دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا۔ یہ جلسہ منعقد ہو گیا۔ اب اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے۔ وہ ایک جملہ چلتا ہے، فکرہ چلتا ہے محفلوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 8 فروری والے ایم این اے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں یہ 9 فروری والے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ 45 فارم کے ایم این اے ہیں، کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ 47 کے ہیں۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے۔ اسی دوران 2 ماہ کے بعد 6 جماعتیں، جن میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ شامل ہیں جن کو بیچاروں کو کوئی پارٹی بھی ابھی تک نہیں مل سکی، آزاد امیدوار ہیں، آزاد ارکان ہیں۔ دوسری جماعت اسلامی، جس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے اس کی اپروول ہمیں مجلس شورا دے گی، وہ مشروط طور پر ان کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ وحدت مسلمین، سنی اتحاد کونسل اور پشتون ملی عوامی پارٹی، اور آخری جماعت جو 6ٹھی جماعت ہے وہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل۔ تو مینگل اور یہ دونوں تو پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے، اور یہ دونوں عمران خان کی حکومت گرانے میں بھی پیش تھے، لیکن 8 فروری کو جو نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اس میں ان کو تو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ان کی جماعت کا سائز سکویز ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی تو پہلے ہی ناراض ہے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن کیا عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے یا خون پیش کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر بھی منتخب ہو گئے ہیں، حافظ نعیم الرحمان۔ اب وہ سارا جماعت اسلامی کا سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اس کے بعد یہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ وہ مجلس شورا کا اجلاس بلا کر کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ عرصہ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، کیونکہ مجلس متحدہ وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو شاید جماعت اسلامی چل جائے، لیکن جو پی ٹی آئی کا سیکولر طبقہ ہے وہ جماعت اسلامی کو قبول نہیں کرتا، جماعت اسلامی بھی ان کو قبول نہیں کرتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جماعت اسلامی شامل ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس پی ٹی آئی اسپانسرڈ اتحاد میں کوئی جان پڑ جائے گی، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس اتحاد میں واحد جماعت ہے جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جبکہ مقبول ترین جماعت کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، لیکن جو صلاحیت ہے، اسٹریٹ پاور ہے جماعت اسلامی کے ارکان کے پاس، کارکنوں کے پاس،
وہ صلاحیت سے محروم ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. وہ بستروں میں گھس کر یہ ایکس پر اور فیس بک پر اور وہ اس پہ مختلف جو سوشل میڈیا کی سروسز ہیں اس پہ گیت تو گا سکتے ہیں. وہ قیدی نمبر 804 کے گیت تو گا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جان کی قربانی نہیں دے سکتے. جان کی قربانی دینے والوں میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ تو شامل ہو سکتے ہیں. اب جماعت اسلامی کے کارکن کو کیا مطلب ہے، اس کو ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی جماعت کو مضبوط کرے، وہ ایک ایسے گورکھ ندے میں پھنس جائیں کہ عمران خان کی جو رہائی کی تحریک ہے، جس کا نام دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین، اس میں وہ ابھی اپنا حصہ ڈالیں. ابھی تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت اسلامی کدھر جائے گی، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اگر جماعت اسلامی یہاں گئی تو پھر جماعت اسلامی کو بھی انہی کے رنگ میں رنگا جانا ہوگا. جماعت اسلامی کو تو کچھ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ جماعتیں جو اس وقت جو متاثرین ہیں، کہتے ہیں متاثرین 47، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا 47 جو فارم کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ جماعت اسلامی والے بھی کوئی رول ادا کر لیں. لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کا کارکن نظریہ پاکستان اور اسلام کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرانے میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی تعاون کرے گا. اور یہ تحریک فی الحال تو مجھے اس کی کامیابی کے امکانات کم اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ پری میچور ہے. ابھی اس حکومت نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، کوئی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس سے پہلے ہی تحریک چلانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ہاں، وہ تحریک اگر چلتی، جیسے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات ہوئے تھے، تو اس وقت پی این اے نے بہت زبردست قسم کی تحریک چلائی تھی. سناٹا طاری ہو گیا تھا انتخابی، جب انہوں نے بائی کاٹ کیا تھا صوبائی اسمبلیوں کا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر اتنی بڑی تحریک چلی کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے گھر چلے گئے اور بالآخر وہ پھانسی لگ گئے. اور اب جو تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہ ابھی سود مند ہو یہ تحریک چلانا. ہاں سر، جلسے جلوس کرتے رہیں، اتنی باتیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی برداشت کر لے اور حکومت بھی، جب تک کوئی طاقتور حلقوں میں سے کوئی کہیں سے اشارہ نہ ہوا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کوئی بڑا کام، کوئی بڑا کھیل نہیں کھیل سکے گی. شکریہ.